راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے۔ اور جبرائیل بھی ہے دم بخود، جبرائیل بھی ہے دم بخود، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے۔ اور خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کی تلاش میں رستے سے خوشبو سے پہچان جاتے تھے حضور اس طرح تشریف لے گئے ہیں۔ خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے۔ اور دانشوں کا حسن دیکھ کر دانشوں کا حسن دیکھ کر بڑے بڑے ٹھہر ٹھہر گئے، بڑے بڑے ٹھہر ٹھہر گئے۔ گزرتے بندہ دیکھتا ہے نا کسی اچھی چیز ٹھہر جاتا ہے، دیکھیں یار کیا ہے، بڑے بڑے ٹھہر ٹھہر گئے، بڑے بڑے ٹھہر ٹھہر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع معظم، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ ہے محبت و عقیدت عرض کرنے کے بعد زینت آرائے مسند صدارت سید السادات حضرت صاحبزادہ حاجی سید خلیل حسین شاہ صاحب زید شرفہ، ناظم تعلیمات ادارہ انجمن تعلیم الاسلام جہلم، انتہائی عزت و احتشام کے لائق خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، واعظ شیریں لسان، خطیب خوش الحان حضرت علامہ مولانا محمد انعام اللہ جلالی صاحب زید شرفہ، انتہائی محب و مشفق الحافظ القاری جناب حافظ محمد حمزہ طارق دول صاحب زید شرفہ، اس جامع مسجد کے انتہائی پیاری شخصیت
گل گلشن سادات حضرت علامہ مولانا سید عبد الوحید شاہ صاحب خطیب جامعہ مسجد حاضہ، اور میرے سامنے یہاں سے لے کر ایک پوری فہرست ہے، چہرے میرے سامنے، اگر میں نام لینا شروع کروں گا تو ایک بڑا طویل وقت چاہیے۔ میں صرف چند باتیں آپ دوستوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے شکر ہے اس ذات کا جو اپنے بندے پر انعام و اکرام کرتا ہے۔ انسان اللہ کے فضل اور اس کے انعام کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ میں بڑا ہوں، میرے اندر صلاحیتیں بڑی ہیں اور میرے اندر قوت گویائی بڑی ہے، یا میں کچھ کر لیتا ہوں۔ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے پہلی بات عرض کی کہ سب سے پہلا شکر کس کا ہے؟ اللہ کی ذات کا ہے۔ اس کے بعد شکر ان تمام شخصیات کا ہے جن شخصیات کے مرہون منت آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ ان میں اس فقیر ناچیز حقیر کے اساتذہ کرام ہیں، اور ایک بہت بڑی شخصیت میرے جسم کا ایک ایک قطرہ نس ان کی تربیتوں اور محبتوں کی مقروض ہے، جو آج پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور آج یہاں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ قبلہ والد گرامی علیہ رحمہ۔ اگر میں آپ تمام دوستوں سے کہوں تو یہ بات آپ سب کے دل میں جگہ پانی چاہیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے بھی یہاں کھڑے ہو کے کچھ بیان کریں آپ کے بارے میں؟ آپ نہیں چاہتے کل آپ کے بچے بھی یہاں کھڑے ہوں مصلی امامت پہ تو لوگ سامنے بیٹھے ہوں اور وہ آپ کی بات کر رہے ہوں؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تب ممکن ہے جب ہم پوری توجہ کے ساتھ اپنے بچوں کو نرسری سے لے کر پنیری سے لے کر بڑا ہونے تک مسلسل نظر اور تربیت میں رکھتے ہیں، ان کو اس مقام پہ لے آتے ہیں جس کا آپ نے اور ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش تو کریں نا آپ لوگ بھی۔ میں صرف دو باتیں قبلہ والد گرامی علیہ رحمہ کے حوالے سے کر کے بعد آگے لے کے چلوں گا۔ مجھے یاد ہے بھی کہ میٹرک کے بعد جب ہم گھر سے مجھے والد صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے پڑھنے کے لیے جلال بشیر بھیجا تو مجھے پاس بٹھا لیا اور فرمایا بیٹا یاد رکھو یہ بات کہ علم کا بیج بونا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر یہ بیج بو لیا جائے تو اس کا پھل پھر نسلیں کھایا کرتی ہیں، پھل نسلیں کھاتی ہیں۔ اور ہم اپنے بچوں کو صرف دنیا کمانے کے لیے تیار کرتے ہیں، ہم ان کو بہترین انسان نہیں بناتے ہیں۔ ہم کوشش تو کریں نا اپنے بچوں کو بہترین انسان تو بنائیں کہ وہ بھی کسی ایسے مقام پہ کھڑے ہو کہ جب ہمارا ذکر خیر کر رہے ہوں گے تو پھر ہماری روح بھی کتنی ٹھنڈی ہوا کرے گی۔ میں صرف آپ کو صرف اس طرف انگیج نہیں کر رہا، یہ صرف تلقین نہیں کر رہا، یہ حقیقت کا اظہار آپ کے سامنے کر رہا ہوں جس کا منہ بولتا ثبوت یہ خود آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ تو آپ لوگ کوشش تو کیجیے اہل اسلام۔ دوسری بات میں عرض کر دیتا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب درس نظامی مکمل ہوا تو مجھے والد گرامی علیہ رحمہ نے پاس بیٹھا کے نصیحت فرمائی، اور میں سارے دوستوں سے اکثر کہا بھی کرتا ہوں، اور یہ بات والدین کے لیے بھی بڑی ضروری ہے کہ ہم کاش اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں۔ مجھے والد صاحب نے ایک نصیحت فرمایا بیٹا اب آپ ایک عالم بن گئے ہو۔ بڑی سادہ سی بات فرمایا لالچ نہیں کرنا، لالچ بندے نے مرا چھڑ دیا۔ ساری زندگی کا فلسفہ یہ سمجھا دیا کہ لالچ نہیں کرنا۔ لالچ بندے کو مراتا ہے، چاہے وہ جھوٹی انا کا لالچ ہو، چاہے وہ جھوٹی شہرت کا لالچ ہو، چاہے وہ جھوٹی عزت کا لالچ ہو، چاہے روپے پیسے کا لالچ ہو، چاہے وہ منصب کا لالچ ہو، کوئی بھی لالچ جب انسان کی مزاج میں آ جائے گا وہ انسان کو مرا دیتا ہے۔ وہ یہ ساری زندگی کا راز سمجھا دیا۔ تو ہم سب کے لیے اس کے اندر کتنی بڑی راز کی بات ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت اتنا اس پہ کریں، کوشش کریں گے ہم لوگ۔ اس میں فائدہ ہے جی، یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آج۔ کہ میں صرف ایک بات اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کتاب ہم نے تراویح میں جس کی تلاوت کی ہے یہ بہت بڑی سعادت، اس کتاب کا تعارف اس کتاب کو بھیجنے والے نے جو کروایا ہے وہ سب سے بڑا اور اعلیٰ تعارف ہے
دنیا جہان میں جتنی بھی لائبریریز بڑی پڑی ہیں، کروڑ ہا کتابیں، ارب ہا کتابیں ہزاروں لائبریریوں کے اندر پڑی ہیں، کسی بھی کتاب کے سر ورق پر ٹائٹل پیج پہ یہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، یہ لکھا ہوا صرف ایک کتاب کے سر ورق پہ نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور وہمہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اتنی اتھنٹک کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ تو اس اتھنٹک کتاب کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے صرف اپنے کلام کو سمیٹوں گا۔ یہ یمن کے پاس ایک صنعاء علاقہ ہے، تو اس سے 6 میل دور فاصلے پہ ایک باغ واقع تھا جس کو قرآن نے سورہ قلم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے نصیحت ہوگی، سنیے گا ذرا دھیان سے یہ واقعہ۔ وہ ایک آدمی کا باغ تھا، دردان اس باغ کا نام تھا، آدمی نیک تھا، آدمی نیک تھا۔ وہ کرتا کیا تھا؟ جب باغ پک جاتا تھا نا تو جس دن اس نے پھل چننا ہوتا تھا تو شہر میں آواز دے دیتا کہ کل سارے فقراء مساکین آ جانا، کل ہم نے باغ کا پھل چننا ہے۔ توجہ رکھیے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری کمائی کیا ہے، ہماری کمائی کا انحصار کیا ہے؟ قرآن نے کیسی ہمیں بہترین انداز میں نصیحتیں فرمائی ہیں، کاش ہم ان کو اپنے پلے باندھ لیں۔ تو اگلے دن فقراء کا جمگھٹا ہوتا، سارے باغ میں پہنچ جاتے، جو ہوا کے ذریعے پہلا پھل گرتا تھا نا باغ کا، وہ سب سے پہلے فقراء میں تقسیم کر دی جاتا۔ ایک بات، دوسرا پھر نیچے چادریں بچھائی جاتی، جو پہلا جھونا ہوتا تھا نا پھل کا، وہ بھی فقراء میں تقسیم کر دی جاتا۔ پھر اس کے بعد جو اصل پھل اترتا تھا اس کا 10واں حصہ بھی فقراء میں تقسیم کر دی جاتا۔ تقسیم کی کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3۔ پہلا جو قدرتی اترا، دوسرا جو پہلا اترا، پھر جو اصل اترا اس میں سے 10واں۔ اللہ اس کی وجہ سے اس باغ میں اتنی برکتیں ڈالتا تھا کہ اس آدمی سے وہ رزق سنبھالا نہیں جاتا۔ اب اس کا وصال ہو گیا، وہ نیک آدمی تھا، تو 3 بیٹے تھے اس کے، انہوں نے کہا ہمارا کنبہ بڑا ہے تو ہم سے یہ باغ جو ہے نا یہ پورا نہیں ہونا، تو ایسا کرتے ہیں ہم فقراء کو بتائے بغیر صبح جائیں گے تو پھل چن لیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اس طرح ہمارا گزارا بھی صحیح ہوتا رہے گا۔ یہ بات وہ طے کر کے سو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صبح جلدی اٹھ کے جائیں گے۔ انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے، اللہ پہ بھروسہ بھی نہیں کیا، اللہ کے دیے رزق پر تکیہ بھی نہیں کیا، اور اللہ کی طرف سے آنے والی برکت پر بھی انحصار نہیں کیا۔ تو جب صبح اٹھے نا تو صبح سب ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے اور اٹھ کے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس سے پہلے وہ سارا باغ جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ رات آگ آئی، اس نے سارے کا سارا باغ جلا دیا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں ہے۔ پھر جب انہوں نے در و دیوار دیکھے نا کہ اس کے آثار وہی ہیں، تو انہوں نے کہا باغ تو یہ ہمارا ہی ہے۔ تو ان میں جو درمیان والا تھا نا اس نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں رات کہا نہیں تھا اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کرو اور اپنے والد گرامی کے رستے پہ چلو، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے سمجھ آئی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے توبہ کی۔ جب توبہ کی تو اللہ نے اس سے بہتر باغ ان کو عطا فرما دیا۔ اب اس کے اندر ہمارے لیے حکایت میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم حقیقت حال کو نہ چھوڑیں، ہم اپنے والد گرامی کے نیک عمل کو نہ چھوڑیں، اس کی تربیت کے منہج کو نہ چھوڑیں۔ اس میں ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے وہ کثرت کی بنیاد پہ نہیں آتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی برکت کی بنیاد پہ آتا ہے۔ ہمیں یہ راز سمجھنے چاہیے علیہ السلام، صرف محض قرآن کو پڑھ کے آگے گزر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ایسے ممکن ہوگا جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر قرآن کو سکھائے۔ یہ ایسے ممکن ہوگا علیہ السلام، لیکن ہم تو قرآن کے قریب بھی نہیں آتے ہیں نہیں، ہم قرآن کے قریب نہیں آتے۔ ہم نے قرآن کو 2 کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ فاتحہ درود کے لیے، اور دوسرا اپنی بیٹیاں رخصت کرنے کے لیے۔ اس کے سوا ہمارے نزدیک کوئی تیسرا بل صرف قرآن کا نہیں ہے۔
ہمارے یہاں وہ لالا جی ریاست صاحب چلے گئے ہیں، وہ مثال ہیں ہمارے لیے انتہائی شدید علالت کے باوجود ساری طرح بھی ہمارے ساتھ پڑی ہیں۔ یہ پاجی عبداللطیف صاحب یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں، تو ایسے کتنے بزرگ شخصیات سامنے موجود ہیں جنہوں نے قیام اللیل کا پورا اہتمام کیا ہے، قرآن کو سنا ہے، قرآن کا فیض حاصل کیا ہے، لیکن ہم تو قرآن کے قریب ہی نہیں آتے۔ تو جب برستے ساون میں برتن اوندے پڑے ہوں گے تو قطرے پڑیں گے، ان میں برتن تو خالی رہیں گے۔ تو ہم کوشش تو کریں قرآن کی طرف آئیں، قرآن کے فیضان کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ کیا خیال ہے سمیٹیں گے؟ ہاں جی، میں آپ سے آپ نے کوئی پبلسٹی نہیں کرنا چاہ رہا، میں آپ کو حقیقت حال بتا رہا ہوں کہ جب تک قرآن کے قریب نہیں آئیں گے، قرآن کے فیضان کو حاصل نہیں کریں گے، سوائے ان باغ والوں کے خستہ حالی کے اور کچھ بھی نہیں۔ کہاں تک بھاگتے جائیں گے؟ کیا کچھ حاصل کر لیں گے؟ کیا کچھ مل جائے گا؟ آپ چاہ کے بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوتا ہے۔ اور جب آپ قرآن کا فیضان لیتے ہیں، قرآن کے فیضان کو سینے میں سمو لیتے ہیں، قرآن کی طرف سے آنے والی برکات کو اپنے اندر سمیٹتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی آپ پر بارش برسا دیتا ہے۔ کوشش تو کریں نا جی، یہ پیغام اگر آج ہم لے کے جائیں تو یقیناً ہم سمجھیں گے یہ مختصر سی تقریب یہ کامیابی کی سر ہم کنار ہوئی۔ کوشش کریں گے آپ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم اور شعور نصیب فرمائے، قرآن کے ساتھ کمر و بستگی نصیب فرمائے۔